السلام علیکم فرینڈس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے اسٹوڈیو مائگریشن کا پارٹ 1 بنایا تھا، تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پارٹ 2 کے ساتھ۔ دادا جانا پچھلی ویڈیو میں شور کوٹ پہنچے تھے، تو دادا پھر کیا ہوا؟ علی بیٹا ہم شور کوٹ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس میرے خیال 20-22 دن رہے جی تو لیکن ہمارے ماموں جو اور ان خاندان اور میری پھوپھیاں جو تھیں وہ پہلے ہی فیصل آباد صاحب والا میں پہنچ چکی تھی، ہم سے کافی پہلے 2 مہینے پہلے۔ تو میرا ماموں میں ہمیں تلاش کرتا لاہور آیا، وہ تلاش کرتا رہا، وارٹن کیمپ میں تلاش کرتا رہا، اور جس جگہ بھی اسے پتہ چلا کہ مہاجرین آئے ہیں، لیکن ہم تو شور کوٹ پہنچ چکے تھے۔ لیکن ہمارے وہ رشتہ داروں نے پھر خود ہی پیغام بھجوایا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ صاحب والا میں آ گئے ہیں، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ یہاں آئیں، ہمارے پاس ہیں آپ کی بہن اور بھانجا۔ جی تو پھر میرا ماموں وہاں گیا شور کوٹ، اور پھر ہمیں وہاں سے لے کر صاحب والا لے آیا جو فیصل آباد ضلع میں ہے۔ جی دادا کو سہو والا میں کتنی زمین ملی؟ علی بیٹا اس وقت یہ جو مہاجرین آ رہے تھے، یہ قانون نکلا تھا کہ جتنے فرد ہوں گے ہر کو 1-1 ایکڑ زمین دیا جائے گا۔ اچھا جی۔ تو ہم کیونکہ 3 فرد تھے تو ہمیں پہلے 3 ایکڑ زمین ملی، اور وہ بھی بڑی کوششوں سے ملی کیونکہ ہمارے گاؤں کی زمین پہلے ہی ساری الاٹ ہو چکی تھی۔ جی تو پھر جب اس کے 2 سال بعد پھر ہمارے پیچھے سے کاغذات آئے زمینوں کے، پھر تبادلہ ہوا بھارت سے زمینوں کے کاغذات کا، تو پھر ہمیں 4 ایکڑ اور مل گیا، اس طرح ٹوٹل ہماری زمین جو تھی وہ 7 ایکڑ ہو گئی۔ دادا کو گھر کس طرح ملا؟ بیٹا جو سکھ چھوڑ کر گئے تھے نا گھر وغیرہ سارے اپنی مکان، تو ہمارے ماموں جو تھے انہوں نے میں ایک احاطہ ملا ہوا تھا، اس میں کافی مکان تھے، ایک کوٹری ہمیں بھی دے دی، ہم وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنا بعد میں بنا لیا، جب میں 7ویں-8ویں میں پڑھتا تھا تو ہم اپنا گھر بنایا خود بڑا اچھا۔ جی دادا کیا آپ کھیتی باڑی کرتے تھے یا کوئی اور کھیتی باڑی کرتا ہے، کیونکہ آپ تو چھوٹے سے تھے؟ بیٹا میرے والد صاحب کرتے تھے، ہمارے دوسرے رشتے دار تھے، وہ سارے اکٹھے مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میں بھی کرتا تھا۔ آپ حیران ہو گئے کہ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب سے کھیتی باڑی شروع کی تھی میں نے۔ دادا کیا ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان بنانا غلطی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہو سکتی تھی؟ بیٹا یہ بالکل نظریہ غلط ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پاکستان 2 قومی نظریے پر بنا تھا، 2 قومیں تھی۔ قائد اعظم نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم بالکل علیحدہ قوم ہندوؤں سے، ہمارے مذہب، ہمارے رہن سہن، ہماری روایات سارے مختلف ہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ ہندو بہت متعصب قوم ہے، وہ تو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، جو وہاں رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہونا تھا اگر ہم اکٹھے رہتے۔ تو یہ تو قائد اعظم کی محنت کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ہم پر کہ پاکستان علیحدہ ملک بن گیا، جہاں ہم یہاں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، جو آزادی سے رہ رہے ہیں۔ آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی جو ہے۔ دادا کیا جو یہ پاکستان کا مقصد تھا یہ آپ کا پورا ہوا، یا پھر آپ پچھتائے آ کے یہاں پہ؟ علی بیٹا پاکستان کا مطلب تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا جو حالت اب ہے پاکستان کی، یا جن حالات سے ہم گزرے ہیں۔ یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو ہم نے قربانیاں دی، جتنا خون بہا، 20 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، 50,000 عورتیں لوگ لے گئے، ہندو سکھ اغوا کر کے لے گئے۔ بہت خون بہا تھا اس ملک کے لیے، اتنا خون بہا تھا جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو پاکستان کا نظریہ جو تو ہم اس کو بھول گئے ساری نسل۔ اب تو جو ہے نسل جو جا رہی ہے وہ تو پاکستان کہتے ہیں بنا ہی کیوں تھا، جیسے آپ نے پوچھا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، وہ تو پاکستان کے بننے پر اعتراض کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو بس کیا کیا جائے۔ یہ پاکستان وہ نہیں ہے جس کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑے، اتنی قربانیاں دیں، شہید لوگ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا اس پاکستان کو، اور اتنا پاکستان اچھا ملک تھا، ہم نے اس کو کیسے بگاڑ دیا لوگوں نے۔ ہم تو اللہ سے اب دعا کرتے ہیں اللہ اس کو حضرت عمر جیسا کو حکمران نصیب فرما، تاکہ اس کی قسمت بدل جائے
اور ہم بھی جی ترقی کی وہ چیزیں دیکھ سکیں جن کو قائد اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بہت ترقی یافتہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ تو نہیں ملا۔ دادا کچھ لوگ کہتے ہیں مہاجرین زمینوں پہ آ کے قبضہ کر لیا انہوں نے، کیا یہ دادا درست ہے؟ نہیں بیٹا، مہاجرین کو وہی زمینیں ملی تھیں جتنی وہاں پیچھے آئی تھیں، اسی حساب سے یہاں زمینیں ملی تھیں۔ یہ عام کو تو یہی ہوا تھا، لیکن جو اچھے تھے لوگ، پڑھے لکھے تھے، جن کا اثر و رسوخ تھا، انہوں نے سیٹلمنٹ میں محکمے کے ساتھ مل کر بہت کچھ کیا، بہت ہیرا پھیری ہوئی ہے سیٹلمنٹ کے محکمے میں۔ انقلاب اسی کو کہتے ہیں نا، جن کا وہاں ایک کمرے کا گھر تھا ان کو یہاں کوٹھیاں مل گئیں، جن کی وہاں کچھ بھی نہیں تھا ان کو دکانیں مل گئیں۔ لوگوں نے بہت، اصلی بے ایمانی جو شروع ہوئی ہے وہ سیٹلمنٹ سے ہوئی ہے، الاٹمنٹ جو ہوئی تھی، اوپر نیچے لوگ ہو گئے۔ انقلاب اسی کو تو انقلاب کہتے ہیں، یہ انقلاب تھا اصلی۔ دادا کوئی اور یادگار واقعہ جو آپ مجھے بتانا چاہیں؟ علی بیٹا واقعات تو بہت سے ہیں۔ یہ جو انقلاب تھا نا، یہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ جیسی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم قافلے میں آ رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، میرے باپ نے میرے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مجھے کھینچ رہا تھا، کیونکہ پیدل چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک عورت جا رہی تھی، اس نے ایک لڑکا اٹھایا تھا، بڑا خوبصورت، کو 1.5 سال کا ہوگا، تو وہ رو رہا تھا، عورت بھی بڑی مشکل سے چل رہی تھی، اس نے سر پر ایک ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ تو میں اس کا پیچھے مڑ کر بچے کو دیکھتا تھا۔ تو تھوڑے عرصے بعد ہم تھوڑا سے چلے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پاس بچہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ اس لڑکی کی عورت کے پاس بچہ تھا تو وہ اب اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے والد نے کہا کہ تم چلو، تمہیں کیا پڑی ہے، چلو۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا چلے۔ میں نے کہا دیکھو وہ پھر بچہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرے والد نے اس سے پوچھا لڑکی سے کہ بیٹا تمہارے پاس ایک بچہ تھا، یہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ بچہ تھا، وہ کدھر ہے؟ تو ہم وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، اور بندے بھی کافی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں نے پوچھا، ایک بڑا شریف سا آدمی آیا، تو معتبر سا آدمی، اس نے پوچھا بیٹی یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک بیٹا تھا، وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ کا کیا تعلق کیسے، تو آپ تھوڑے چلتے چلیں۔ اس نے کہا نہیں، پھر اور اکٹھے ہو گئے، 10 15 20 بندے ہو گئے، عورتیں کچھ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بتاؤ کدھر ہے، کہ تم ٹرنک لیے جا رہی ہو، اس کو کیوں نہیں پھینکا، یہ کیوں اٹھا رہی تو بچہ کدھر گیا؟ اس نے کہا برداشت کر لو گے، میں تو آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم نے کہا تم بتاؤ۔ اس نے اپنے وزاربان سے چابی نکالی، وہ تالا کھولا ٹرنک کا، اس میں کپڑے تھے، خشک کپڑے اور کچھ پھول خشک ہوئے تھے۔ اس کو اٹھایا تو اس کو دیکھا تو وہ ایک آدمی کی سر کٹا ہوا پڑا تھا، اس میں لپیٹے ہوا تھا کپڑوں میں۔ تو ہم سارے حیران رہ گئے، لوگ رونے لگے۔ تو اس نے کہا کہ برداشت کرو، یہ میرا خامند ہے، کیونکہ میں اور یہ بھی ٹیچر تھا، میں بھی ٹیچر تھی، تو ہم دونوں بڑا مسلم لیگ کے لیے کام کیا کرتے تھے، بڑے جھنڈے بنایا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے خامند نے مجھے کہا، ہم نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ پاکستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا، میں نے اس سے وعدہ لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حملہ ہوا تو سکھوں نے، میں بھاگ گئی، پہلے میں بچ گئی، بچہ بھی بچ گیا، تو میرا خامند جب تھا نا، اس کو سکھوں نے شہید کر دیا، اس کا سر بالکل کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ جب وہ سکھ چلے گئے، میں نے جا کر دیکھا تو میرے خامند کا سر پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ وعدہ اپنا پورا کرنا چاہیے۔ میں نے وہ سر اٹھایا، ایک ٹرنک ہمارے گھر میں تھا، اس کو لیا اور کپڑوں میں لپیٹا، اور یہ میں سب کچھ کو لے کر جا رہی ہوں۔ یہ میری سب سے زندگی قیمتی چیز ہے، یہ بچے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتی خامد سے۔ میں اس کو لے جا کر پاکستان میں دفن کروں گی، کیونکہ میرے خامد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس سے کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ لیکن پھر وہ بچہ اٹھا کر لے آئے ایک بندہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ٹرنک بھی اٹھاؤ، بچہ ہم اٹھاتے ہیں۔ ایک بندے نے آفر کیا کہ تمہارے ساتھ چلو، ہمارے پاس گڈ ہے، تم اس پر بیٹھ جاؤ، کھانا بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے۔ وہ پھر ویسے پتہ نہیں کہ پھر کہاں پہنچی پاکستان میں۔ دادا پھر وہ بچہ کہاں گیا تھا؟ وہ بیٹا جب لوگوں نے اسے بہت مجبور کیا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ میں نے جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے،
کیونکہ میں دو دن سے بھوکی ہوں. میں دودھ اس کے میرے پاس چھاتی میں ہے نہیں ہے, وہ بلک رہا تھا. میں نے کہا مر بھی جانا ہی ہے, تو میں نے اسے وہ جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اسے کہا کہ تم کیسی ماں ہو, کوئی بچے کو پھینک رہی ہو, یہ ٹرنک لے کے جا رہی ہو. تو اس نے کہا لے آؤ, جس نے اٹھانا ہے اٹھا کے لے آؤ. تو بندے 2 گئے, وہ بچے اٹھا کے پھر لے آئے. جی دادا, آپ کوئی نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہیں گے ان پہ؟ علی بیٹا, میں نے دنیا کے 15-20 ملک دیکھے ہیں سروس کے دوران. جی میں آپ کو آنیسٹی بتا رہا ہوں, ایمانداری سے, کہ ایسا کوئی خوبصورت ملک ایسا نہیں جس کے پاس اتنے وسائل ہوں. اللہ کا یہ ایک تحفہ تھا جو پاکستان کی شکل میں اس نے دیا, اسلام کے نام پر بنا تھا. جی اور اتنا کچھ اس کی جڑوں میں خون گیا ہے, پاکستان کی جڑوں میں, کہ جس کا حساب ہی نہیں. اسی لیے یہ قائم ہے ابھی تک. جی جو وہ معصوموں کا خون ہی ہے, بے گناہوں کو, جو اس کی جڑوں میں ہے, جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے. جی آندیاں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے, یہ گھاس کی طرح لیٹ جاتا ہے, پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے. تو یہی ہے کہ پاکستان کے مخلص ہونا چاہیے, اس سے غداری نہیں کرنی چاہیے, اس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے, اس کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. جی دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے جی اور اس کو ترقی نصیب فرمائے. کیونکہ مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ جو حالات ہیں, جب میرے عمر جیسے لوگ نہیں رہیں گے, جی تو جو مستقبل کے مورخ ہوں گے, ان سے یہ جو لوگ ہیں ہمارے حکمران, جو سو کارڈ حکمران, یہ اپنی تاریخ لکھوائیں گے ان سے, اپنے جیسے پچھلے مورخ لکھا کرتے تھے. یہ ثابت کریں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کیا. لیکن اس کی قدر کرو, قدر کرو. کشمیر کو دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کا, انڈیا میں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنی دھرتی کی قدر کرو, اس سے پیار کرو, اس سے غداری مت کرو. اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہو اور کوششیں کرتے رہو. جی تھینک یو فرینڈز, آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرا دیں. اور میں دادا جی کے ساتھ اور بھی بہت ساری ویڈیوز بناؤں گا فیوچر میں انشاءاللہ.